اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج تو میں آپ کو ایک بہت ہی پروفیٹیبل انویسٹمنٹ وہ بتانے لگی ہوں۔ آج کل تو بڑا چرچا ہے جی انویسٹمنٹس کا، کہ جی آپ یہاں انویسٹ کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا، آپ یہاں انویسٹ کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ آج کل ہے نا بہت زیادہ، آپ اگر آپ یہ دیکھتے رہتے ہو، یہ اپنے یوٹیوب وغیرہ یا دوسرے تیسرے جو بھی آپ کے سورسز ہیں، تو انویسٹمنٹ کے بڑے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ایک انویسٹمنٹ کا آج بات کر لیں ہم، کہ بھئی ایک بہت ہی پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہے، اس میں کرنی ہے انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے اگر، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بھی کرنی ہے۔ اچھا ذرا سن لیں پہلے، ہے بڑی اوکھی۔ اچھا نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نہیں کہنے لگی، یہ پورے لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو یہ خیال ہے یا جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھے بھی مانتے ہیں اور میری باتیں بھی مانتے ہیں، تو پھر وہ ذرا سنیں اس بات کو دھیان سے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی ٹریڈ، ایک ایسی تجارت تو عام لفظ ہے، آسان لفظ ہے، ٹریڈ، ٹھیک ہے، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی ٹریڈ کو ٹریڈ انفارم کروں تمہیں کہ ایک ایسی ٹریڈ ہے، یا میں تمہیں اس کی نوٹیفائی کروں تمہیں، یا میں ایک اور میں بڑی دلیل کے ساتھ بتاؤں گا تمہیں، ایسے نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہ ایک ایسی تجارت جو کہ تمہیں ایک بہت ہی بڑے تکلیف دہ نقصان سے بچا لے، جو تمہیں ایک بہت ہی تکلیف دہ نقصان سے بچا لے۔ اب جب کبھی خدا نہ خواستہ، پہلے تو اس کو کر لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہو اور اس میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ تو ڈوب رہی ہے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں ہارٹ اٹیک بھی عام طور پہ ہو جاتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں بڑے بڑے ٹائکونس۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، آپ سنتے ہی ہوں گے ویسٹ میں، یہاں تو خیر اللہ کی رحمت ہے ابھی اس طرح کا موقع نہیں آیا، بٹ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس نقصان کو ان کا مائنڈ اور ہارٹ برداشت نہیں کرتے، اور وہ جو ہے یا وہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نہایت تکلیف دہ، یعنی نہایت تکلیف دہ یہ نقصان ہے، عذاب کی طرح کا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس عذاب علیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے should I inform you about some such trade جس کے کہ آپ نقصان سے بچیں گے، اس میں نقصان ہوگا ہی نہیں کبھی۔ دس از دا گارنٹی فرام whom؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی یہ کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہر قسم کے نقصان سے تم بچے رہو گے، جو کہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نقصان۔ اگر ٹریڈ میں کوئی، تجارت میں کوئی ہو جائے، انویسٹمنٹ میں کوئی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ بندے خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، بندے ہارٹ اٹیک سے بھی مر جاتے ہیں، بندے کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے پھر۔ لیکن اس سارے بڑے نقصان سے، بڑی تکلیف دہ سے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت، وہ ایسی ہے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس میں تم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تم اس میں انویسٹمنٹ کرو گے تو کسی ٹریڈ میں شریک ہوگے نا۔ ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک کمپنی ہوتی ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کمپنی ہے انویسٹمنٹ لینے والی، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ اس میں انویسٹر ہیں، آپ اس میں انویسٹ کرنے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا انویسٹ کرنی ہے چیز، بتاؤں تمہیں کیا انویسٹ کرنا ہے؟ تم نے انویسٹ یہ کرنی ہے، تمہاری انویسٹمنٹ یہ ہے کہ تم مجھے ایز اٹ از مانو، جیسا کہ میں ہوں، واحد ہوں، غفار ہوں، قہار ہوں، اس کے 99 نیمز کے ساتھ، اس کی ایٹریبیوٹس کے ساتھ مجھے مانو۔ ایسے ہی نہیں صرف
कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नो, विद ऑल माई एट्रीब्यूट्स, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे तो कुरान हकीम में बताए हैं ना, जब्बार, मुतकब्बिर, यहाँ तक तो बताए हुए है ना हमारी जो, तो उन ऑल द 99 एट्रीब्यूट्स के साथ मुझे मानो। फिर अगर तुमने ये मान लिया है कि मैं ये सारा कुछ हूँ, गफ़ार भी हूँ, कहार भी हूँ, गफूर भी हूँ, रहीम भी हूँ, वापस बुलाने वाला भी हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं वापस बुलाने वाला भी हूँ, और मैं हिसाब किताब लेने वाला भी हूँ। जब ये सारा कुछ तुम मान लोगे ना, तो फिर मेरी बातों को मानना शुरू कर दो। मैं ये सारा कुछ हूँ, इतने एट्रीब्यूट्स हैं मेरे, सबको मान रहे हो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका कि उसकी बातें मानो, जो वो कह रहा है उनको आंखें बंद करके मानो। एक दफ़ा ये मान लिया ना कि यस ही इज़ द ओनली वन, वो सारा ये सारी जब मान ली, तो फिर आपको चाहिए क्या क्या। देखिए, आपका कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है जो कि जनाब जिसने सारी टॉप यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया होता है या पोस्ट डॉक भी किया होता है, ठीक है, आप उसकी बात जल्दी से मानते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि अलीम है और वो अल अलीम है, उसकी नहीं मानेंगे। माननी चाहिए ना। वो ये कह रहा है कि मुझे भी मानो और मेरी बातें भी मानो, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारी? मुझे मानना और मेरी बातें मानना। और फिर क्या? और अपने रसूल की, अपने रसूल को भी मानो उसकी हैसियत के मुताबिक। औला बिल मोमिनीन, आपकी मैंने बुक के ऊपर लिखा है कि वो तुम्हारी जानों से भी तुम्हें ज़्यादा प्यारे हैं, तुम्हारी जानों से ज़्यादा उनका राइट है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा एक दिल चाह रहा है, तुम्हारा नफ्स चाह रहा है ये मैं कर लूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात कही हुई है, तो वो आपके लिए प्रायर मोस्ट है, उनकी कही हुई बात समझ में आ रही है? कोई नहीं? अच्छा, ठीक है। तो ये एक तुमने मुझे मानना है मेरे एट्रीब्यूट्स के समेत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है उनके एट्रीब्यूट्स के समेत, जो उनकी हैसियत है उसको कंसिडर करके। अच्छा जी, फिर क्या करना है? अब होगा क्या? ये दोनों की जब बातें मानेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इधर एक ग्रुप है और इधर एक और ग्रुप है, दोनों के दरमियान एक रस्सी है, वो टग ऑफ वॉर पता है ना, वो उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि इधर वाला ग्रुप इधर खींच रहा होता है, उधर वाला ग्रुप उधर खींच रहा होता है कि वो हमारी तरफ आ जाएं, तो तभी हारते हैं ना। और वो कहता है कि इधर आ जाएं। ये होता है जिहाद, इसका मतलब होता है जिहाद करना। ये जो हर वक्त जिहाद और उसको उल्टे पुल्टे रंग और दे देते, नहीं, ये होता है जिहाद कि आपने अपने बिलीफ्स जो आपके अल्लाह के ऊपर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए अगर आपको दूसरा ग्रुप आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, तुमने अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी जद्दोजहद करनी है। ये जद्दोजहद ही है जिहाद का मतलब। और जिहाद का मतलब ये होता है कि वो उधर से खींचें और आप इधर से खींचें। जहादा होता है आप सिर्फ अपनी कोशिश करें, ठीक है। जिहाद होता है दोनों तरफ की कोशिश। रस्साकशी की बात समझ में आ गई कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ खींचें। उसमें ज़्यादा ज़ोर लगता है, अपने आप करने में तो थोड़ा बहुत ही लगता है ना, जितना आपने खुद ही करना है, जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप पास टाइम है कर लिया। लेकिन जिहाद में ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जो तुम्हारी नेक्स्ट, जो एक तो मेरी बात माननी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, उसके नतीजे में फिर तुमने जिहाद करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दर्जा क्या हो जाएगा? जब जिहाद करना है, वो खींचेंगे अपनी तरफ, आप खींचेंगे अपनी तरफ, तो वो तलवार उठा के आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे, आपने भी तलवार उठा के उनको कत्ल करने की कोशिश करी। जो आपके खिलाफ तलवार उठाए, आजकल तो बंदूकें और मिसाइल और ये वो सारे ड्रोन ये वगैरह, लेकिन ये है कि आपने क्या करना है, जो आपको कत्ल करने के लिए आपके ऊपर हमला करे, आपने उसको कत्ल करना है, कत्ल करने के लिए कोशिश करनी है। अब क्या होगा? शायद वो कत्ल हो जाए, शायद आप ही कत्ल हो जाए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि फिर इस जद्दोजहद में, इस जिहाद में
تم قتل بھی ہو سکتے ہو اور تم کسی کو مار بھی سکتے ہو، خود بھی مر سکتے ہو. یہ سارا کچھ اس انویسٹمنٹ میں شامل ہے. یہ کرو گے انویسٹمنٹ. اچھا جی، وہ کیا یعنی کہ وہ اپنے مالوں سے بھی آپ نے کرنا ہے جہاد. اپنے مال دے کے بھی کرنا ہے. جہاں کہیں ضرورت ہے وہاں مال دینا ہے، جہاں ضرورت ہے جان دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، پھر اس میں آپ جو ہے وہ مریں گے بھی مارے بھی جائیں گے. اور سوری، یہ ان آیات میں نہیں ہے، یہ کسی اور آیت میں ہے، لیکن بہرحال یہ انویسٹمنٹ کے اندر شامل ہے بات کہ یہاں تک آپ نے کرنے ہیں کام. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کا پھر تمہیں ریوارڈ کیا ملے گا؟ اس انویسٹمنٹ کا پروفٹ کوئی ہونا چاہیے نا. ایویں تو نہیں، کوئی بھی نہیں بغیر کسی اس کے منافع کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ میں آپ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ کسی تجارت کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کسی کمپنی کے، پہلے آپ دیکھیں گے کہ پروفٹ کتنا دے رہی ہے، وہ کتنے % دے رہی ہے. ایسے کریں گے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو پھر اس کا جو پروفٹ ہوگا نا، اس کا پروفٹ، اس کی ریپ وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ جو کچھ تم نے غلط کیا ہوا ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک ایسی بلسفل، ایک ایسی نعمتوں والی جگہ میں بھیج دے گا جس پہ جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. تو کیا کرے گا پھر وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں ایک ایسی بلسفل جگہ میں داخل کر دے گا جو گارڈن ہی گارڈن ہوں گے، اور جن کے جو اریگیشن سسٹم ہے وہ اتنا زبردست ہوگا کہ اس میں آپ کے پھلوں کو کبھی زوال ہوگا ہی نہیں. آپ کے ہمیشہ وہ پھل لاتے رہیں گے. جو درخت ہوں گے اس کے اندر وہ اس کا آپ کو مالک بنا دے گا اس باغ کا. اگر آپ کو کوئی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ، تو ہم آپ کو DHA بڑا وہ ڈیفینس ہی بڑا سمجھا جاتا ہے نا لاہور میں بھی اور سارے پاکستان میں کہ یہ بہت ہی فروٹفل ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کو وہاں ملے گا پلاٹ، اور اس کے گرینری ہے، ہمارے پیمنٹس ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہماری سڑکیں بڑی زبردست ہیں، اور یہ وہ ساری آپ کو وہ دے گا، یعنی الورمنٹس دے گا کہ یہ ہماری جو آپ کو انویسٹ کرو گے تو جو آپ کو چیز ملے گی وہ اتنی زبردست ہوگی. اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ جو لاہور کا ڈرین ہے اس کے کنارے پہ آپ کو ایک پلاٹ مل جائے گا، تو کس کو پریفر کرو گے؟ کس کو پریفر کرو گے؟ EME کو پریفر سوری ڈیفینس کو پریفر کرو گے نا. ڈرین والے اسے جو ہیڈ ڈرین ہے ہمارا لاہور کا، اس کے کنارے پہ اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ انویسٹ کرو تو میں وہاں آپ کو ایک پلاٹ دوں گا، آپ کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کیوں انویسٹ کریں؟ اس کے بیچ میں آپ انویسٹ کریں گے تو پھر یہ ملے گا آپ کو ریوارڈ. اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور کیا ہوگا؟ اتنی وہ سوٹیبل ہوگی جگہ آپ کے لیے، اور اتنی یوزفل جگہ ہوگی آپ کے لیے کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ مجھے، بچے کہنے لگے کیا گرینی وہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں ڈونلڈ وہ جو ہوتے ہیں ہاں جی پزے اور جو کچھ بھی بچوں کی یہ چیزیں ہوتی ہیں KFC اور فلانا، یہ سارا وہاں مل جائے گا؟ تو میں نے کہا بالکل مل جائے گا. چاکلیٹس مل جائیں گی. میں نے کہا آپ اگر سوچیں گے نا کہ چاکلیٹ کا ایک پہاڑ ہو سکتا ہے، آپ آنکھیں کھولیں گے تو آپ کے سامنے چاکلیٹ کا پہاڑ، تو بچے تو گرینی ہم تو پھر یہی کام کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملے گا. میں نے کہا ہاں جی، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے لیے اتنی آپ انویسٹ کرو گے تو پھر آپ کے لیے یہ اس کے بینیفٹس ہوئیں گے. اور کیا ہوگا؟ ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی جو ہے، ریئل جو کامیابی ہے، بہت بڑی جو کامیابی ہے، بہت بڑی جو بینیفٹ ہے، بہت بڑا جو انویسٹمنٹ کا رزلٹ ہے، وہ یہی ہے. بے شک ہم یہاں دنیا میں جو مرضی کر لیں، بن جائیں، یہ وہ ہو جائے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ وہاں کی کامیابی ہے کہ وہاں پہ ہمیں
اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کون سی کرنی ہے؟ بس یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے اور ایک اور بہت ہی پیاری مجھے لگی، میں نے کہا اس کو میں omit نہ کروں، وہ ہے جی، ابھی تو بہت کم ٹائم ہوا ہے. اچھا جی، یہ ہے جی سورہ توبہ، آپ کو پتہ ہے اس کی 111 آیت ہے، دیکھ لیں. سورہ توبہ 9 نمبر کی صورت ہے، اس کی 111 آیت ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کس کے عوض خرید لیے ہیں؟ کس چیز کے عوض خرید لیے ہیں؟ قیمت کیا ہے ان کی؟ مال اور جانیں خرید لیے ہیں، تو ان کی پرائس کیا ہے؟ ان کی یعنی میں ان کی کیا پرائس دوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے ایک چیز خریدی ہے تو میں اس کی پرائس تمہیں دینے لگا ہوں. تو کیا ہے وہ پرائس؟ وہ پرائس یہ ہے، وہ جنت ہے، جو جنت ہے. میں تمہاری جانیں مال میں نے خرید لی ہیں تم سے، تو اس کی پرائس کیا دوں گا؟ میں تمہیں جنت دوں گا. ٹھیک ہے جی. جو یہاں پہ ہے، اس میں سورہ توبہ میں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، مرتے بھی مارے بھی جاتے ہیں. اور یہ جو قیمت کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو قیمت کا میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ قیمت دوں گا، یہاں تو نہیں دے رہا نا وہ. یہاں تو جو بولتا ہے بیچارہ صحیح بات، اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ الٹیمیٹ سکسیس ہے. وہ الٹیمیٹ سکسیس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ جنت ہے. اور یہ جو قیمت کا میں نے وعدہ کیا یہ سچا ہے، ایسا نہ سمجھنا کہ یہ کوئی جھوٹا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے کہ یہ صرف قرآن میں ہی نہیں میں یہ وعدہ کر رہا، یہ صرف قرآن میں وعدہ نہیں میں کر رہا کہ میں تمہیں اتنی بڑی قیمت دوں گا، اپنی جان مال میرے آگے بیچ دو. یہ میں نے قرآن میں بھی یہ وعدہ کیا ہے، انجیل میں، توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے. یہ وعدہ ان تینوں کتابوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہوا ہے. اس لیے اس کے اوپر یہ نہ کبھی شک کرنا کہ یہ کہیں جھوٹا وعدہ نہ ہو، یہ پکا سچا وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور بتا دو کہ ذرا اللہ سے زیادہ سچا کون ہے وعدے کا؟ کوئی بھی نہیں. سب سے زیادہ وعدے کا پکا اللہ ہے. اچھا، اور دوسری جو ایک بات، ہاں، یہ جو ہے نا آخری حصہ اس سورہ توبہ کی 111 آیت کا، وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جی میں سارا کچھ تمہیں بتا رہا ہوں نا، اس لیے تمہیں کیا چاہیے؟ تم نے یہ جو سودا کیا نا میرے ساتھ، سودا کیا نا، اپنی جانیں میرے آگے بیچتی ہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا، یہ ایک سودا ہے، لین دین ہے. تو پھر تم اس سے خوش ہو جاؤ کہ جو سودا تم نے کیا ہے بہت ہی کمال کا سودا کیا ہے، بڑی زبردست انویسٹمنٹ آپ نے کر لی ہے. یہ اس کا. اور جو وہ ہے بات کہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر کی صورت ہے، اس کی 254 آیت ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہے کہ آپ خرچ کرو اس میں سے جو میں نے. اب وہ یہ ہے، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو قبل اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی. ادھر تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے نا، ہم زندہ ہیں، ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ہم بارگین کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین بھر کے سونے کی اور چاندی کی مجھے دو گے اور کہو گے کہ اللہ جی میری یہ فلانی چیز معاف کر دے، تو وہ نہیں ہوگا. تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہوگا، ان کی سزا تمہیں ملنے لگی ہوگی. تمہاری ماں چیخ رہی ہوگی ہائے میرا بیٹا، ہائے اس کو جہنم میں نہ ڈالو. کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تمہارا وہ ایک دوست ہوگا بڑا شاندار قسم کا، اس کو گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے. تو آپ کہیں گے اللہ جی یہ میرا بہت پیارا دوست ہے، تھوڑے سے میرے لے لیں، میری ٹوکری میں سے، میری باسکٹ میں سے اس کی باسکٹ میں ڈال دیں، اسے اس میں نہ ڈالیں. نو وے.
کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. کیا دوستی کام نہیں آئے گی؟ رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اور اگر کوئی بہت بڑا آپ کا حمایتی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں سفارش کر رہا ہوں اس کی. سفارش کا مطلب پتہ ہے؟ ریکمینڈ. ہاں ہاں جی، اسپیک آن بہاف آف اٹ. ریکمینڈ کر رہا ہوں، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں سر جی اس کو معاف کر دیں. نو وے، نو وے، یہ سب کچھ نہیں چلے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس دن سے پہلے خود خرید و فروخت کر لو، خود لین دین کر لو میرے ساتھ. یہ بڑا ہی فائدے کی چیز ہے. اس دن نہ خرید و فروخت کوئی ہو سکے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ رشتہ داری کوئی کام آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک اور جو بات ہے، ایک جو ہمیں اللہ نے بڑی پتے کی بات بتائی ہوئی ہے، یعنی کہ بڑی جو بات کہ ہمیں شاید کبھی خیال ہی نہ آتا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 جگہ بتائی ہے قرآن حکیم میں. اور وہ ہے جی، ایک ہے جی 52 کی 21 آیت، وہ ہے جی کل امرئ بما کسب رہین. ہر انسان 21 آیت ہے اور 52 سورت کا نمبر ہے کہ ہر بندہ اپنا جو کچھ وہ کام کر رہا ہے نا اس کے بدلے وہ گروی پڑا ہوا ہے. گروی کا مطلب آتا ہے، یعنی کہ گروی کا مطلب آتا ہے نہیں آتا؟ گروی کا تو جس طرح گھر کہتے ہیں کہ وہ گروی دیا، مورگیج کرنا، مورگیج تو آتا ہے نا سمجھ، مورگیج کر. ہر انسان جو ہے وہ مورگیجڈ ہے. کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. جتنے اچھے اچھے کام کرتا جائے گا وہ مورگیج سے چھٹکارا ملتا جائے گا، اور جب وہ پورے اچھے کام کر لے گا پورا مورگیج سے فری ہو جائے گا. اور فری ہو کے پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مورگیج سے فری ہو جائے گا تو پھر وہ فائدہ اس کا پورے کا پورا ہو جائے گا. اچھا جی، ایک یہ ہے آیت، یہ کبھی پتہ تھی آپ کو کہ یو آر مورگیج؟ یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا ہے کہ کل امرئ رہینۃ بما کسب رہین. کل امرئ بما کسب رہین، جو کام وہ کرتا رہتا ہے اس میں وہ مورگیج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. وہ اچھے اچھے کام کرتا جائے گا، چھٹتا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ رہن سے چھٹنا. اچھا شکر ہے جی. اور دوسری آیت ہے وہ ہے جی 74 کی 38 اور 39 آیت. یہ دونوں ہی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ہے 38 ہے وہ ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. کل نفس بما کسبت رہینہ، وہی بالکل لفظ ہے کہ جو کوئی انسان کرتا ہے، ہر نفس اپنے کام کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مورگیج پڑا ہوا ہے. سیدھی بات، اچھے کام کرتا جائے گا وہ چھوٹتا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کو ہی صرف بندہ یہ سمجھ لے کہ میں تو رہن پڑا ہوں. دیکھیں، آپ اگر کسی سے قرض لیتے ہیں، ہے نا، آپ قرض لیتے ہیں اور اس کے پاس اپنی کوئی جیولری اور کوئی چیز آپ اپنی اس کے پاس مورگیج کروا دیتے ہیں، تو آپ کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میں اس سے، ہے نا، میں اس کا قرض واپس کروں. اب یہ آنکھیں ہیں، یہ پوری مشینری ہے، اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیمنٹ تو نہیں کی. اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری بنانے کے لیے اور اتنی یوزفل اور اتنی پروفیٹیبل مشینری یہ والی بنانے کے لیے، یار صبح اٹھیں تو خدا نہ خواستہ آپ کا ایک پاؤں کام نہ کر رہا ہو تو پھر ہوش میں آئے گا بندہ کہ او بیڑا تجھے اتنا کچھ مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا، تب اس کو پتہ چلے گا. ادروائز کبھی ہم نہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر وہ کیا ہوا ہے، اسپینڈ کیا ہوا تو تمہیں بنایا ہوا ہے نا، تو اس مورگیج کو چھڑوانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تھی آیتیں کہ اس سے پہلے وہ جو سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ اس سے پہلے خرچ کر لو. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، تو باتیں کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا 1 منٹ مجھے یہ تو بتاؤ تم لوگوں میں سے کہ کون بندہ ہے
جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے ایئرز کی مال کی محبت ہو. تم یعنی کہ تمہارا اپنا مال ہے اور ایک تمہارے ایئرز کا مال ہے. تو بتاؤ مجھے کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو اپنے ایئرز کے مال، ایئر کا پتہ ہے نا، وارث، اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مال سے؟ تو انہوں نے کہا سر جی کوئی بھی نہیں کرتا، ایسا کون کر سکتا ہے؟ سب اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ سب اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرے گا کوئی اپنے وارثوں کے مال سے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جان لو کہ یہ جو دولت ہے نا تمہاری، جس کو کہ تم نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ میرے بچوں کے کام ہے، کہ یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گی، یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا، اور بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو حج پہ جاؤں گی، فلانا، یہ ساری باتیں جن کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو جس کو کہ آپ نے سنبھال کے رکھا ہے، اس کو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمہارے وارثوں کا مال، جس کے لیے تم مرے جاتے ہو. اور جو تمہارا اپنا مال ہے وہ کون سا ہے؟ جو تم اسپینڈ کر دو گے اللہ کے راستے میں، وہ تمہارے کام آئے گا. یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ جو تم اسپینڈ کر دو گے اللہ کے راستے میں وہ تمہارے کام آئے گا. جسے جوڑ کے رکھ رہے ہو وہ تو ایس کا مال ہے. یعنی سمجھانے کا دیکھیں کتنا پیارا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ایک یہ ہے جی بخاری کی 6442 یہ والی حدیث ہے، اور یہ بخاری کی ہے، اور اس کا نمبر ہے جی 6442. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اس کا آپ فکر نہ بالکل کریں. اچھا جی، ایک دفعہ یہ ابو ہریرہ تھے، بہت حدیثیں بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی بندے نے پوچھا کہ سر یہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ اچھی چیریٹی کیا ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ دھیان سے سنیں اس بات کو. وہ چیریٹی سب سے اچھی کون سی ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ جب جوان ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، ویلدی ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس ویلتھ سے میں ملٹی پلائی اپنی ویلتھ کو کروں، یہ میں اپنے بچے کے لیے فلاں چیز کر دوں، یہ میں اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیج دوں، اور یہ میں سارا کچھ کرتا رہوں. ٹھیک ہے، وہ اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں کل کو مجھے ہارٹ اٹیک ہو، ایکسیڈنٹ ہو، مر آ جاؤں تو یہ ان کے لیے میں یعنی کہ وہ کر دوں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس کو یہ لالچ ہو کہ میں یہ اپنی ویلتھ کو ملٹی پلائی کر لوں تاکہ میرے بچوں کے کام آئے، کل کو مجھے کچھ ہو جائے. جب اس کو یہ خیال ہو اور کہیں مجھے کوئی نقصان ہو جائے تو میں پاپر نہ ہو جاؤں، اس وقت جب اس کو یہ سارا کچھ اس کے دماغ پہ ہوتا ہے اور دل پہ ہوتا ہے، اس وقت وہ جو چیریٹی کرتا ہے دیٹ از دا بیسٹ چیریٹی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب مجھ میں کوئی ایک انسان ہے، عورت ہے، اس کو کارونگ کا فرنیچر بہت پسند ہے. وہ کہتی ہے کہ کارونگ کا فرنیچر جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، وہی میرے گھر میں ہونا چاہیے، ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے، اور کوئی غلط بھی نہیں ہے، کر بھی سکتی ہے، وہ کر بھی سکتی ہے، اس کے پاس ہے کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں یار یہ بڑا کاسٹلی ہے، میں سمپل والے پہ سو جاؤں، سونا ہی ہے نا، بیڈ سمپل والا ہے اس پہ سو جاؤں، سونا ہی ہے نا. نہیں کارونگ والا بیڈ ہوگا تو کیا مجھے نیند نہیں آئے گی؟ شاید کارونگ والے پہ مجھے نیند نہ آئے کہ میں نے ایسے ہی اتنا مہنگا لے لیا بیڈ ہی 5 لاکھ. آج کل تو اخروڑ کا کارونگ والا ہو بیڈ تو وہ تو 5 لاکھ سے کم کا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. مجھے تو خیر اب آج کل مارکیٹ کا کوئی پتہ نہیں، بٹ میرا اندازہ ہے کہ جو اخروٹ کی کارونگ ہوتی ہے وہ تو خیر بہت ہی مہنگی ہوتی ہے نا. تو وہ نہیں، اس کو حالانکہ وہ دل سے اتنا پسند ہے کہ بس، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں کرتی کہ بھئی میں یہی چیز میں کسی غریب کو دے دوں. اس بیچارے کے گھر تو چارپائی بھی نہیں، چارپائی کیا اس کے پاس تو زمین پہ سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے، تو میں اس کو دے دوں. یہ ہے بیسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بیسٹ چیریٹی. کسی نے پوچھا نا کہ جی بہترین جو ہم چیریٹی، پتہ ہے نا چیریٹی کا خیرات وغیرہ کرنا، تو یہ کون سی؟ تو انہوں نے یہ بتایا اس کا. تو اب مثال سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئی بات؟ آئی؟ اچھا جی. اب اور کیا ہوا؟ ہاں، اور انہوں نے کہا دیکھو ڈونٹ ڈیلے ٹل یور ڈیتھ.
اس کو اس خوبصورت اپنے جذبے کو ڈیلے نہ کرو ڈیتھ کے قریب تک کہ چلو جب ڈیتھ ہو، جب میں 70 سے اب چلی جاؤں گی، جب میں فلاں پھر میں یہ چیریٹی کروں گی، ابھی میں تو ذرا خود سے وہ کر لوں. نہیں، کہہ رہے ہیں ڈونٹ ڈیلے ٹل یور ڈیتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پھر سو اینڈ سو کا مال ہوگا اور سو اینڈ سو کا مال ہوگا اور تمہارا تو نہیں رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی پیارے طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو وہ بیسٹ ہے چیریٹی. جس نے کویشچن کیا کسی نے اس کو آنسر کریں کہ بیسٹ چیریٹی وہ ہے کہ تمہیں خوف ہو کسی اپنی انویسٹمنٹ کے ڈوبنے کا، اپنی دولت کو نہ بڑھائیں اور بچوں کے لیے نہ ہو کچھ، یہ خوف بھی ہو تمہارے پاس ہو بھی بڑا، اس وقت جو چیریٹی کرو گے اس خوف کے سمیت، پھر وہ صحیح بہترین ہے. اور عورت کی مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی زیادہ. اچھا جی، یہ بھی ہے جی، یہ بھی ہے 2748 حدیث کا نمبر ہے، یہ ہے اس میں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اچھا جی جی 2748. یہ دیکھیں کتنا پرانا میرا پیپر ہے نا بیچارہ، وہ ہو گیا ہوا. اس میں میں نے یہ کیا ہوا، اس وقت میں انگلش میں کام کر رہی تھی تو یہ انگلش میں اس لیے کیا ہوا. اچھا جی، پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا رہتا ہے مائی ویلتھ مائی ویلتھ، میری دولت میری دولت، میری امپائر. کیا یہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اپنی امپائرز ہی کھڑی کی ہوئی ہیں نا، کسی نے کہیں تو کسی نے کہیں، امپائرز ہی کھڑی کی ہوئی ہیں نا. ہم چلو جی غریب شریف ہیں تو ہم نے اپنا گھر امپائر بنایا ہوا ہے. بہرحال ایک بندہ کہتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کہتا رہتا ہے مائی ویلتھ، میری دولت میری دولت، وہ کہتا رہتا ہے. ان فیکٹ جو حصہ اس کے لیے کام آنے والا ہے وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے چیریٹی دی ہوئی ہے. جو آپ نے اپنے ہاتھ سے چیریٹی دے دی ہوئی ہے وہ ہے تمہارا مال. باقی کا مال جو ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا، جب مر جاؤ گے تو وارثوں کا ہو جائے گا. یہ بھی جی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، مسلم میں بھی ہے، لیکن اس کے نمبر نہیں میں نے لکھے ہوئے. یہ مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، 4 حدیث کی کتابوں میں ہے، اس لیے اتھینٹک ہے. ادھر نمبر میں نہیں میں نے لکھا ہوا، آپ لوگ خود دیکھ لیں ایئرز میں، اس میں یا اسپینڈ. اچھا جی، ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکری خیرات کے لیے ذبح کرنی ہے. ہم نے اپنے گھر میں ایک بکری ذبح کرنی ہے جو کہ خیرات کرنی ہے. تو کہہ کے وہ چلے گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھیں، انہوں نے اس کو ذبح شبہ کروایا، اس کو بانٹ دیا، جو کچھ بھی کیا خیرات میں بانٹ دی ساری. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا عائشہ اس بکری میں سے کچھ بچا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، جو 4 آم ہوتا ہے وہ بکری کا دستی 4 آم جو ہوتا ہے بکری کا دستی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو وہ بڑی پسند تھی، وہ میں نے رکھ لی ہے، وہ بچ گئی ہے، وہ بچ گئی. لفظوں پہ غور کریں. انہوں نے پوچھا عائشہ بکری کے میں سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک 4 آم بچ گئی ہے، ایک دستی بچ گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ساری بکری بچ گئی ہے، یہ 4 آم جو ہے یہ تو ہم کھا کے کنزیوم کر دیں گے، ڈائجسٹ کر دیں گے، کنزیوم کر لیں گے، صبح یہ ہمارے اندر سے بھی نکل جائے گی، بٹ وہ جو باقی کی بکری ہے دیٹ از سیوڈ، وہ ہمارے لیے بچ گئی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے کر دیں گے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 61 سورت میں جو شروع میں آپ کو بتایا ہے، وہ ہے سورہ صف ہے اس کا نام، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ انویسٹمنٹ میرے ساتھ کرو. یہ اس کی ساری ایکسپلینیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہے جی بخاری کی 6446، یہ جو آخری میں نے بتائی ہے یہ 6446 ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی آج کی ہماری
میں نے جو آپ کو انوائٹ کیا انویسٹمنٹ کے اوپر میں نے اس کے اندر میں نے لکھ لیا دا پروفیٹیبل انویسٹمنٹ، اس کا نام میں رکھوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے جی کہ اللہ کے ساتھ ہم بایا تم بھی، وہ بھی ایک بہت ہی پیاری ہے کہ خوش ہو جاؤ، ہاں تم خوش ہو جاؤ، یہ سورہ اس میں توبہ میں کہ خوش ہو جاؤ جو تم نے سودا بازی کی ہے نا، اور جس کے ساتھ کی ہے نا وہ بہت بڑی کمپنی ہے، اس میں انویسٹ کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کی ہماری جیت تھی، میرا خیال ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی آپ سے انویسٹمنٹ وصول کر اللہ تعالی ہم سب کو یہ انویسٹمنٹ کرنے کی توفیق دے، آمین جی۔